یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ظالم شمار ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے عموماً آپ دیکھیں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو کسی نے اگر کوئی کپڑا پہنا ہو تو فوراً پوچھتے کہاں سے لیا تھا. کیوں پوچھتے ہیں؟ کچھ پکایا ہوا تو یہ کیسے پکایا. ریسیپیز کتنی زیادہ شیئر کی جاتی ہیں. اور بھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے. کیوں؟ یہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو کوئی کر رہا ہے وہی کر رہے، جہاں کوئی جا رہا ہے وہیں چل پڑے. اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو کہیں تو وہ وہیں اکٹھے ہو جاتے، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. ہیومن ویکنس ہے. تو عموماً ہم جب علم نہیں رکھتے تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے نہیں چلنا چاہتے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ. اور بھی کتنا عام ہے یہ کہنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں، زمانے سے ہٹ کے نہیں چلنا. ہم اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں. اس طرح سیکیور ہوتا ہے نا انسان جب آپ وہی کر رہے ہیں سب لوگ جس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو آسان ہوتا ہے. لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کس کو فالو کرے؟ لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو؟ حق کو. اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے. اور اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، پڑھا کس لیے؟ جانا کس لیے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم. یہ علم اصلی علم آ گیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات نہیں. اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی امتحان بن جاتی بعض اوقات. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں آپ سے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، شوہر کچھ اور چاہتے ہیں، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے. پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک ہے. اب میں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور میں ایک ادھر چلوں، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی بخاری کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ ایک تو العلم کی، اور العلم میں صرف قرآن نہیں جو وحی کے ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا واضح مقصد کیا تھا؟ کس چیز کا ٹیسٹ؟ من یتبع الرسول، رسول کے اتباع کا ٹیسٹ، اتباع سنت. کتاب بھی آپ کو اسی لیے پڑھائی تھی کہ آپ کے اندر اس بات کا احساس اجاگر ہو کہ ایک طرف قرآن کی تعلیم اہم ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اہم ہے. کیونکہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آتا، اور آپ اسی کی پیروی کرتے جو العلم میں سے ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم زمانے کی نہیں، رسول کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہود پر اللہ کی ناراضگی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.